کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کیوں بنائی تھی؟ زمین اور آسمان سے آنے والے ایک خوفناک عذاب سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے انہوں نے صدیوں تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، توبہ کرنے کو کہا، مگر لوگ مسلسل انکار کرتے اور مذاق اڑاتے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایک عظیم اور مضبوط کشتی بنائی تاکہ ایمان والوں کو اس زبردست طوفان سے محفوظ رکھا جا سکے۔ آئیے جانیں گے کہ یہ کشتی کیسے بنی، کون داخل ہوا اور اس میں چھپی حکمت کیا تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے تاریخی عبرت ناک اور ایمان افروزہ واقعے سے روشنا کریں گے جس نے نہ صرف پوری انسانیت کی تاریخ بدل دی بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، نبی کی سچائی اور حق کے انجام کو واضح کیا۔ آئیے پورا واقعہ آغاز سے جانتے ہیں۔ زمین پر جب انسانیت پھیلنے لگی تو ابتدا میں لوگ سیدھے، پاک اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں اور انسانوں کے دل کمزور ہونے شروع ہوئے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرا، شیطان انسان کے دلوں میں پھونک مارنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ سیدھے راستے پر چلنے والی یہ قوم اگر گمراہ کر دی گئی تو وہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ پہل لوگوں کو اپنے نیک لوگوں کی محبت تھی۔ جب وہ نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، شیطان نے انہیں بہکایا کہ ان نیک افراد کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنا لو تاکہ تمہیں ان کی نیکی یاد رہے اور تم بھی نیک بنو۔ لوگ دھوکے میں آ کے اس بات پر راضی ہو گئے۔ یہ یادگار بت رفتہ رفتہ عزت سے بڑھتے بڑھتے عبادت کی شکل اختیار کرنے لگے۔ نسلیں بدلیں، وقت گزرا، نئی اولاد آئی اور نئی نسلیں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ بت واقعی کوئی طاقت رکھتے ہیں۔ یوں شرک کا آغاز ہوا۔ زمین پر ظلم، فحشی، نافرمانی، غفلت، سرکشی اور گمراہی عام ہونے لگی۔ انسان اپنے خالق کو بھولنے لگے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی نرمی، محبت اور حکمت سے اپنی قوم کو پیغام حق دیا۔ آپ نے کہا کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہی تمہارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کی بارش کرے گا، تمہارے رزق میں برکت دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں عزت بخشے گا۔ لیکن قوم کے سردار اپنی ضد، تکبر اور خواہشات کے غلام تھے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبی ہونا کوئی معمولی بات ہے اور وہ سب سے زیادہ مالدار اور اثر و رسوخ والے لوگ تھے۔ ان کی نظر میں حضرت نوح علیہ السلام ایک عام انسان تھے۔ وہ کہتے تھے، اے نوح، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم بات کرتے ہو، ہم تمہاری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک اپنی قوم کو سمجھایا۔ انہوں نے دن میں، رات میں، تنہائی میں، مجمع میں آہستہ بھی دعوت دی اور بلند آواز میں بھی، مگر قوم اکڑ اور ضد پر قائم رہی۔ آپ نے تقریباً 950 سال قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ یہ قوم کبھی ایمان نہیں لائے گی تو آپ نے دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب،
میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا لیکن انہوں نے اپنے کان بند کر لیے، کپڑے اور رد اڑا دیے، تکبر کیا اور انکار کرتے رہے۔ اے پروردگار، اب ان میں سے کسی کافر کو زمین پر زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور بدکاری میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ایک عظیم کشتی بنائیں جو ان لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی جو ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس لیے تم ان کے انکار اور مذاق سے غم نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کشتی بنانا شروع کی۔ یہ کشتی عام لکڑی سے نہیں بلکہ ایک خاص مضبوط لکڑی سے بنائی گئی۔ کام کئی برسوں پر مشتمل تھا۔ قوم کے سردار اور کفار آپ پر ہنستے، کہتے نہ کوئی دریا نہ سمندر، یہاں بیانہ میں کشتی بنانے کیوں لگے ہو؟ کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں ایسی حکمت ہے جسے صرف انہی آنکھوں نے دیکھا ہے اور سمجھا ہے جو حق کو دیکھتی ہیں۔ کشتی 3 منزلہ تھی۔ اوپر کا حصہ انسانوں اور پرندوں کے لیے، درمیان کا حصہ جانوروں کے لیے اور نیچے کا حصہ درندوں کے لیے بنایا گیا۔ آپ نے ہر جنس میں سے ایک نر اور ایک مادہ جمع کرنا تھا تاکہ طوفان کے بعد زندگی دوبارہ زمین پر قائم ہو سکے۔ وقت گزرتا رہا، کشتی مکمل ہو گئی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ جب زمین کے ایک مخصوص حصے میں یا پانی پھٹ پڑے، وہ عذاب کے آغاز کی ایک نشانی ہوگی۔ جب وہ علامت ظاہر ہو تو فوراً اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو۔ پھر وہ دن آیا، ایک پرانا تندور پھٹ پڑا اور اس سے زبردست پانی نکلنے لگا۔ یہ وہی نشان تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کیا تھا۔ جیسے ہی لوگ اس منظر کو دیکھتے گھبراہٹ میں بھاگنے لگے۔ آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا، بارش ایسے ہونے لگی جو زمین نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ زمین کے اندر سے چشمے پھٹ پڑے، پہاڑ لرزنے لگے، وادیاں پانی میں ڈوبتی گئیں، آسمان اور زمین دونوں سے پانی برسنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کیا۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے۔ زمین بڑھتا گیا یہاں تک کہ پہاڑ بھی چھپ گئے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا پہاڑ کی طرف بھاگا اور بولا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی، آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ مگر وہ بیٹا نہ مرا۔ ایک زبردست موج آئی اور اسے بہا کر لے گئی۔ کشتی پانی کے اوپر تیر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ، مضبوط اور بلند۔ کئی دنوں تک پانی چھلتا رہا، یہاں تک کہ زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچا سوائے ان کے جو کشتی پر سوار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لو اور آسمان کو حکم ہوا کہ وہ پانی روک دے۔ پانی اترنے لگا، زمین خشک ہونے لگی، پہاڑ ظاہر ہوئے اور کشتی جو تھی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اہل ایمان نے شکر ادا کیا اور سجدے کرنے لگے۔ زمین دوبارہ پانی ہونے کا مرحلہ قریب تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوا بھیجا کہ زمین خشک ہوئی ہے یا نہیں، مگر وہ واپس نہ آیا۔ پھر ایک کبوتری کو بھیجا
جو اپنی چونچ میں ضبوط کی شاخ لے کر واپس آئی۔ اسے معلوم ہوا کہ زمین پر سبزہ نمودار ہو چکا ہے۔ اہل ایمان کشتی سے اترے، نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی، زمین کو دوبارہ آباد کیا اور روشن مستقبل کا راستہ کھول دیا۔ اس واقعے کا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کبھی بدلتا نہیں، حق ہمیشہ غالب آتا ہے، اور ظلم جتنا بھی بڑھ جائے اس کا انجام ہلاکت ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بنیں گے وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ نجات صرف ایمان والوں کے لیے ہے، صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔